ہسپتال کے ٹھنڈے تیز خوشبو والے کوریڈور میں انایا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا دیا ہوا بل تھا جس کی رقم اس کی پہنچ سے کوسوں دور تھی۔ بابا کی سانسیں وینٹیلیٹر کی مشین کی آواز کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں اور ہر سیکنڈ اسے موت کے قریب تر لے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کی کناری کو مٹھی میں دبایا، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پہنچنے کی کوشش کی۔ بس تھوڑی ہمت انایا، بابا کو کچھ نہیں ہونے دینا۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، لیکن اندر ایک ویرانی تھی جو اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسے یہ رقم لا کے دے سکے۔ اس نے ایک آخری بار اپنے والد کے چہرے پہ نظر ڈالی اور مضبوط قدموں کے ساتھ ہسپتال کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان کے آفس کا دروازہ کھلتے ہی ایک بھاری ٹھنڈی خاموشی انایا کا استقبال کر رہی تھی۔ کمرے میں لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک اور باہر کی ٹریفک کا مدھم شور تھا۔ اذلان اپنی بڑی سیاہ کرسی پہ بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ انایا اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ کی توجہ اذلان کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی گہری تیز آنکھوں نے انایا کے سر سے پیر تک ماپا۔ تمہاری آمد کا وقت غلط ہے مس انایا، اور تمہارے پاس میرے وقت کی قیمت ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اذلان کی آواز میں وہ رعب تھا۔ انایا کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں صرف اتنا کہا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ اذلان نے فائل بند کر کے اسے اپنی میز پہ پھینکا اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، میرے دفتر میں لوگ کام مانگنے آتے ہیں، بھیک نہیں۔ بیٹھو اور اپنی بات 1 منٹ کے اندر ختم کرو۔ اذلان اپنی کرسی پہ پیچھے کی طرف جھکا اور اپنی انگلیوں کو آپس میں جوڑ کے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ انایا کو دیکھنے لگا، جیسے وہ کسی مارکیٹ میں رکھی کوئی چیز تول رہا ہو۔ اس کی نظریں انایا کے چہرے پہ نہیں بلکہ اس کی بے بسی پہ جمی تھی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے کرسی کو میز کی طرف کھینچا۔ تمہاری آنکھوں میں جو ڈر ہے وہ بتاتا ہے کہ تم یہاں کسی مجبوری کا حل لینے آئی ہو۔ اذلان کا لہجہ انتہائی تیکھا تھا۔ انایا نے اپنی نظریں اٹھائی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں آگ تھی۔ میں صرف اپنی محنت کا معاوضہ مانگنے آئی ہوں جو آپ کے ہاں کام کر کے مجھے مل سکتا ہے۔ اذلان ایک زوردار قہقہ لگا کے کھڑا ہو گیا۔ انایا کے قریب جا کے رکا۔ محنت، میرے پاس محنتی لوگ بہت ہیں انایا، لیکن مجھے فی الحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمہاری یہ سستی خودداری نہیں ہے۔ تم خود کو بیچنے کے لیے آئی ہو تو قیمت بھی میری مرضی کی ہوگی۔ انایا کو لگا جیسے اس کے وجود پہ کسی نے گہرا زخم لگا دیا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مضبوطی سے کھڑی رہی، حالانکہ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اذلان نے اپنی میز کی دراز کھولی اور ایک سادہ سا کاغذ نکال کے اس کے سامنے پھینک دیا۔ شادی کا معاہدہ ہے، 1 سال میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا جیسے وہ کوئی کاروباری سودا کر رہا ہو۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شادی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے آواز بلند کی تو اذلان نے اپنے ہاتھ میز پہ مارے، جس سے انایا کی بات بیچ میں ہی کٹ گئی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ 1 سال تک تم میری بیوی بن کے رہو گی، میرے گھر میں، میری شرائط پہ بدلے میں تمہارے والد کے علاج کا پورا خرچہ، ان کا بہترین ہسپتال میں انتظام اور تمہارے خاندان کی ساری ذمہ داری میری ہوگی۔ تم سوچ لو انایا، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے اپنی عزت نفس بچانے کا، یا پھر اپنے باپ کی زندگی۔ انایا کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے سامنے زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا یہ شخص اسے صرف موٹا سمجھ رہا تھا۔ تمہیں صرف میری پبلک امیج اور گھر کو ایک نام دینا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قبول ہے یا واپس جاؤ؟ اذلان نے اپنی گھڑی دیکھی، جیسے اس کے لیے یہ سودا صرف وقت کی بات ہو۔ انایا نے کاغذ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں کوئی سودے کی چیز نہیں ہوں جسے آپ اپنی مرضی سے خرید لیں گے۔ وہ غصے اور تسلیل سے کانپتے ہوئے مڑی، دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن اذلان کی سرد اور بھاری آواز اسے وہیں جمنے پہ مجبور کر دیا۔ محبت بازار میں نہیں بکتی انایا، لیکن ضرورت خریدی جا سکتی ہے۔ اس وقت تمہاری ضرورت تمہارے باپ کی سانسیں ہیں۔ کیا تم ان کی زندگی سے زیادہ اپنی انا کو عزیز رکھتی ہو؟ انایا کے قدم روک کے وہ مڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ تھی جب وہ اپنے آپ سے ہار رہی تھی۔ اذلان نے اطمینان سے اپنی جیکٹ کے بٹن بند کیے اور اس کے قریب آ کے انتہائی دھیمی مگر پراثر آواز میں بولا،
तुम्हारी अना तुम्हें खाली हाथ घर भेज सकती है, लेकिन मेरी पेशकश तुम्हें वो सब कुछ दे सकती है जिसके लिए तुम दर दर भटक रही हो। फैसला तुम्हारा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया के कानों में अपने वालिद की अस्पताल से आती हुई आखिरी सांसें गूंज रही थी। अनाया ने लड़खड़ाते कदमों से वापस मेज़ की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दिल की धड़कनें जैसे रुक जाने को थीं। उसने एक बार असलान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में फतह का गुरूर और बेसारी का मिला जुला तासर था। उसने कलम उठाया मगर हाथ रुक गया। क्या यह सच में सिर्फ एक सौदा है? उसने दबी हुई आवाज़ में पूछा। असलान ने कोई जवाब न दिया, बस कागज़ की तरफ इशारा किया। अनाया ने आंखें बंद की, अपने बाप का बीमार चेहरा तस्वर में लाई। एक ही झटके में अंगूठे का निशान लगा दिया। उसने कागज़ को यूं पीछे धकेला जैसे वो कोई जलता हुआ कोयला हो। अब वो महफूज हैं। असलान ने कागज़ उठाते हुए सर्द लहजे में कहा, और अब से तुम मेरे कब्ज़े में हो। अनाया ने मुड़ के देखा तक नहीं, बस वो कमरे से बाहर भाग जाना चाहती थी। इस कैद से, इस मुआहदे से, इस तल्ख हकीकत से। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो अनाया को महसूस हुआ जैसे उसने अपनी आज़ादी का आखिरी बाब खुद ही ख़त्म कर दिया हो। कमरे में भारी पर्दों के पीछे से आती मध्यम रोशनी ने फ़िज़ा में एक अजीब सी बोझल कैफियत पैदा कर रखी थी। असलान कमरे के बीच में खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक मखमल का गहरा सुर्ख डिब्बा था। उसने अनाया की तरफ कदम बढ़ाया, जो बेड के किनारे पत्थर की मूर्त बनी बैठी थी। असलान ने डब्बा खोल के उसके सामने किया, जिसमें हीरो का जुड़ा एक इंतहाई कीमती हार चमक रहा था। ये आज रात का तोहफा है अनाया, तुमसे तवक्को है कि तुम इसे पहन के अपनी नई हैसियत को समझोगी। अनाया ने गर्दन उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में ना कोई चमक थी, ना कोई जोश। उसने बहुत आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और डब्बे को बंद करके साइड टेबल पे रख दिया। तोहफे इन रिश्तों में दिए जाते हैं जहाँ जज्बात हों असलान साहब। हमारे दरमियान तो सिर्फ एक मुआहदा है। इस हार की कीमत मेरे ज़मीर से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके लहजे की सर्दी ने असलान को एक लम्हे के लिए साकित कर दिया, लेकिन उसने अपनी झुंझलाहट को छुपाते हुए कंधे अचकाए और अपनी बात पे अड़े रहा। तुम्हारी मर्जी, मगर याद रहे, इस घर में मेरी दी हुई चीज़ें कबूल करना तुम्हारी मजबूरी है। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका के अपने हाथों की मुट्ठी में भींच लिया। बंगले का बड़े सा मरकजी दरवाज़ा जब खुला तो अनाया को लगा जैसे वो किसी महल में नहीं बल्कि एक तलमसाती जेल में कदम रख चुकी है। ऊंची छतें, कीमती फानूस, हर तरफ फैली हुई खामोशी उसे घटन का एहसास दिला रही थी। मुलाजमीन मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाए खड़े थे, लेकिन असलान की सर्द महरी इन सब पे भारी थी। वो उसे लिए बगैर एक कदम आगे बढ़ा, जैसे अनाया उसके पीछे चलने वाली कोई चीज़ हो। ये तुम्हारा नया ठिकाना है। असलान ने बगैर मुड़े कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। यहाँ हर चीज़ पे मेरा इख्तियार है। अनाया ने कमरे के शीशे की बड़ी खिड़की से बाहर फैले हुए तारीक बाग को देखा। कैद खाने की सलाखें लोहे की नहीं बल्कि असलान की दौलत और उसके अपने किए हुए उस मुआहदे की थीं जिसने उसे इस घर में मुकीद कर दिया था। उसने गहरा सांस लिया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जिस जिंदगी का ख्वाब देखा था, अब वो एक कमरे की चार दीवारी में दफन होने वाली थी। असलान ने अलमारी से अपनी फ़ाइल निकालते हुए अनाया की तरफ देखा, जो दरवाजे के पास खड़ी दीवार में गड़ जाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे लिए अलग कमरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा घर, मेरे असूल, तुम इसी कमरे में रहोगी, मेरी नज़रों के सामने। उसका लहजा हुक्म की तरह था, जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। अनाया का चेहरा शर्म और नदामत से सुर्ख हो गया। उसने अपनी शाल को कंधों पे मजबूती से लपेटा। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं आपकी बीवी कागज़ों पे हूँ, हकीकत में नहीं। उसकी आवाज़ कँप-कँपाई, मगर असलान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। कागज़ों की ही सही, रिश्ता तो है ना। अगर तुम्हें अपनी शर्मो हया इतनी अजीज़ है तो इसे इस कमरे की चार दीवारी में दफन करना सीख लो। वो बेड की तरफ बढ़ा और टाई की नाट ढीली करते हुए उसे एक सख्त नज़र से देखा। अनाया के लिए ये सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि उसकी खुददारी का पहला इम्तिहान था, जहाँ उसे हर लम्हा अपनी हस्ती को असलान की अना के सामने झुकते हुए देखना था। रात की खामोशी में घड़ी की टिक टिक भी किसी धमाके की तरह सुनाई दे रही थी। असलान बेड के किनारे पे नीम दराज था। उसकी गहरी नज़रें अनाया पे जमी थी, जो कमरे के दूसरे कोने में
ایک ستون کی طرح کھڑی تھی۔ یہاں آؤ انایا۔ اس کا لہجہ دھیما لیکن حکم کی طرح سخت تھا۔ انایا کے قدموں میں جیسے سیسا بھر گیا۔ وہ ایک ایک قدم کانپتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ جب وہ بیڈ کے قریب پہنچی تو اسلان نے اچانک ہاتھ بڑھا کے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر اس کی گرفت میں عجیب سی شدت تھی۔ انایا کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسلان نے اس کی نظروں میں جھانکا جہاں خوف کا سایہ طوفان اس کے لیے ایک نئی دریافت تھا۔ ڈر؟ کس بات کا ڈر؟ تم تو میرا سودا ہو اور سودا کرنے والے اپنے مال سے کبھی نہیں ڈرتے۔ اس کی آواز میں تنزیہ کرب تھا۔ انایا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی پوری دنیا ایک پل میں بکھر کے رہ گئی۔ اسلان نے آہستہ سے انایا کی کلائی چھوڑ دی مگر اس کا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب ہی رہا۔ اس نے انایا کی تھوڑی کو انگلیوں سے اوپر اٹھایا، مجبور کیا کہ وہ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اسلان کے چہرے پہ پھیلے سنجیدہ نقوش اور انایا کی کانپتی ہوئی پلکوں کے درمیان ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ اسلان تھوڑا اور جھکا۔ اس کی سانسوں کی تپش اس کے چہرے پہ محسوس ہوئی۔ اس لمحے وہ دونوں ایک ایسی الجھن میں تھے جہاں نفرت اور مجبوری کی دیواریں دھندلا رہی تھی۔ اسلان کی نگاہیں انایا کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی، شاید سچائی، یہ شاید وہی شکست جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ انایا کا سانس رک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر رہی ہو جہاں اسلان کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ نہ اسلان نے کچھ کہا نہ انایا ہل سکی۔ بس دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش جنگ شروع تھی جس کا اختتام کسی کو معلوم نہ تھا۔ اسلان نے انایا کو دیکھا جو دور صوفے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو خود پہ ایک ڈھال کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پہ جمی تھی۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ اسلان نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک لمبی سانس لی۔ اسے انایا کی خاموش مزاحمت کسی چبھن کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کروٹ بدل کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا وجود اندھیرے میں سایہ لگ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے دور بیٹھنے سے تم مجھ سے محفوظ ہو جاؤ گی؟ اسلان کی آواز میں عجیب سی تلخی تھی۔ انایا نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی مٹھیوں کو مزید بھینچ لیا۔ اسلان اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انایا کی اس خودداری سے چڑ رہا ہے یا اس کی معصومیت کے سحر میں مبتلا ہو رہا ہے جو اندھیرے میں بھی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ رات کا ایک بڑا حصہ اسی خاموش کشمکش میں گزر چکا تھا جہاں فاصلے ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے خیالات میں قیدی بنے ہوئے تھے۔ انایا بیدار ہوئی تو کمرے کا ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی ہوئی پہ کچھ پرانے ناولوں کی کتابیں اور چھوٹا سا گلدستہ رکھا تھا۔ اسلان وہاں موجود نہیں تھا، لیکن انایا کی حیرت تب عروج پہ پہنچی جب اس نے کتابوں کے درمیان اپنی بچپن کی ڈائری دیکھی جو اس نے ہسپتال کے پرانے سامان میں چھوڑ دی تھی۔ اسلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے انایا کو کتابوں کو ہاتھ لگاتے دیکھا تو لاپرواہی سے بولا، تمہاری بیزاری دور کرنے کے لیے میں نے یہ سب منگوایا ہے، مجھے پسند نہیں۔ میرے گھر میں کوئی خاموش مجسمہ بن کے بیٹھے۔ انایا نے کتابوں سے نظریں ہٹا کے اسلان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آج وہ پہلے والا غرور نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے کتابوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ چھوٹی سی حرکت اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ اسلان نظریں چڑھا کے گھڑی دیکھی۔ تمہارے لیے ناشتہ نیچے تیار ہے، نیچے آ جانا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی دستک چھوڑ گیا جس نے انایا کے دل کی دیواروں میں ایک چھوٹی سی دراڑ پیدا کر دی تھی۔ ناشتے کی میز پہ خاموشی کا راج تھا، صرف چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انایا نے آہستہ سے چائے کا کپ اٹھایا تو اسلان کی گہری نظریں اس کے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ تم کل رات سوئی کیوں نہیں؟ اسلان نے اچانک سوال کیا۔ انایا نے کپ میز پہ رکھا۔ اس کی آواز میں چھنچھلاہٹ تھی۔ نیند وہاں آتی ہے جہاں سکون ہو اسلان صاحب، آپ کے کمرے میں قید میں نہیں۔ اسلان نے کرسی پیچھے دھکیلی اور تیزی سے اٹھ کے انایا کے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے میز پہ ہاتھ رکھ کے انایا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ قید؟ تمہیں یہ قید لگتی ہے؟ اس کی آواز اتنی قریب تھی کہ انایا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہوئیں۔
بحث جاری تھی مگر الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اصلان اس کے اتنے قریب تھا کہ عنایا کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو چکا تھا کہ ایک لمحے کی غفلت انہیں ایک کر دیتی، مگر عنایا نے اچانک نظریں جھکا لیں اور کرسی سے اٹھ گئی۔ مجھے کام ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے مڑ گئی، جبکہ اصلان وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں بھی پہلی بار کسی کے لیے انجانی سی تڑپ کڑوٹ لے رہی تھی۔ حال میں روشنیوں کی جھلملاہٹ اور مہنگے پرفیوم کی مہک بسی ہوئی تھی۔ اصلان نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ عنایا اس کے پہلو میں ایک سادہ مگر نفیس لباس میں ملبوس تھی۔ حال کے تمام اہم کاروباری شخصیات کی نظریں ان پہ جمی تھیں۔ جب ایک بڑے انویسٹر نے نزد تنزیہ انداز میں عنایا کی طرف اشارہ کیا تو اصلان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عنایا کی کمر میں اپنا ہاتھ رکھا، اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ملیے میری اہلیہ عنایا سے، صرف میرا جیون ساتھی ہی نہیں بلکہ میری طاقت بھی ہے۔ اس کے لہجے میں جو ملکیت اور فخر تھا اس نے عنایا کو ساکت کر دیا۔ کمرے کا شور اس سے دور محسوس ہونے لگا۔ اصلان کی گرفت اتنی گرم اور پر اعتماد تھی کہ عنایا کو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی۔ دنیا کے سامنے اس طرح کا تعارف عنایا کے لیے اس معاہدے کے تقدس کو ایک نئے موڑ پہ لے آیا۔ پارٹی کی جھلملاتی روشنیوں کے درمیان عنایا نے گہرے نیلے رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، جس پر کوئی بھاری کام نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی معصومیت نے حال میں موجود ہر چمکتی ہوئی خاتون کو مانت کر دیا تھا۔ اصلان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی سادگی میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی جس نے اصلان کے اندر انا پرست شخص کو پہلی بار پسپا کر دیا۔ وہ اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، جیسے پہلی بار اسے عنایا کی اصل خوبصورتی کا احساس ہوا ہو۔ پارٹی کے دوران وہ لوگوں سے بات تو کر رہا تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز صرف عنایا تھی، جو کسی انجانے خوف اور شرم سے جھکی جھکی سی چل رہی تھی۔ پارٹی سے واپسی پہ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کی خنقی سے بالکل مختلف تھا۔ ڈرائیور کی موجودگی کے باوجود گاڑی میں ایک ایسی گہری خاموشی تھی جو دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ عنایا کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اصلان کی نظریں اس کے چہرے کے عکس پہ جمی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ ان کے کپڑوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ عنایا کو اصلان کی نظروں کا بوجھ اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہا تھا، جس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس خاموشی میں ایک ایسی کشمکش تھی جو الفاظ سے کچھ زیادہ کہہ رہی تھی۔ اصلان نے اپنا ہاتھ سیٹ پہ رکھا تو عنایا کا ہاتھ کچھ ہی انچ کے فاصلے پہ تھا۔ ایک انجانی سی تڑپ دونوں کے درمیان پل بن رہی تھی، جس نے گاڑی کے اندر کی فضا کو عجیب سی جذباتی شدت سے بھر دیا تھا۔ اصلان کے دیرینہ دشمن شہریار اپنے آفس کی کھڑکی سے اس گاڑی کو جاتے دیکھا جس میں عنایا موجود تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ اصلان کا سب سے مضبوط قلعہ اب کمزور پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے کارندے کو اشارہ کیا۔ اصلان کو اس کی دولت سے نہیں، اس کی محبت سے توڑنا ہوگا۔ عنایا اس کا وہ پٹا ہے جسے اسے کھینچا جا سکتا ہے۔ شہریار نے عنایا کی معلومات اور اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے لیے عنایا صرف ایک عورت نہیں بلکہ اصلان کے غرور کو خاک میں ملانے کا ایک ذریعہ بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اصلان جس چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اس کے کھونے کے خیال سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تاریک کونے میں بیٹھ کے شہریار نے اس منصوبے کی بنیاد رکھ دی جس کا پہلا شکار عنایا بننے والی تھی۔ عنایا اتفاقاً اصلان کے اسٹڈی روم میں پڑی پرانی فائل کے ورق پلٹ رہی تھی۔ جب اس کی نظر اخبار کے ٹکڑے پہ پڑی، اس میں 10 سال پرانی ایک خبر تھی۔ اصلان کے والدین کا ایک المناک حادثہ، اس کے بعد اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے اس کی جائیداد پر قبضے اور اسے بے دخل کرنے کی کوششیں۔ وہ تحریریں پڑھ کے عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی اصلان تھا جس نے دنیا کو اپنی سختی سے ڈرا رکھا تھا تاکہ کوئی اسے دوبارہ کبھی کمزور نہ کر سکے۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ پتھر دل دراصل ایک دیوار تھی جو اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے گرد کھڑی کر رکھی تھی۔ اصلان جب کمرے میں داخل ہوا تو عنایا کو وہ فائل تھامے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پہ عجیب سی خاموشی تھی۔ عنایا نے آگے بڑھ کے ڈرتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی طاقت دکھائی، کبھی اپنا زخم نہیں دکھایا اصلان۔
اصلان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی چمکی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر عنایا کی گرفت مضبوط تھی۔ پہلی بار اصلان نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے عنایا کے کندھے پہ سر ٹکا دیا، جیسے برسوں کی تھکن اتر رہی ہو۔ عنایا کی نرمی نے اس کی روح کے ان زخموں پہ مرہم رکھ دیا جو برسوں سے رس رہے تھے۔ باہر بادل زوروں سے گرج رہے تھے اور موسلادھار بارش نے طوفان کا روپ دھار لیا تھا۔ گھر میں بجلی منقطع ہو چکی تھی۔ اصلان کو تیز بخار نے آن لیا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ عنایا اس کے سرہانے بیٹھی گیلی پٹیوں سے اس کا بخار اتارنے کی کوشش کرتی رہی۔ پوری رات اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی۔ جب بھی اصلان بڑبڑاتا یا تکلیف سے کراتا، عنایا اس کا ہاتھ تھام کے اسے تسلی دیتی۔ صبح کے دھندلکے میں جب اصلان کی آنکھ کھلی تو اس نے عنایا کو اپنے ہاتھ پہ سر رکھے سوتے ہوئے پایا۔ اس کے دل میں پہلی بار عنایا کے لیے صرف ملکیت کا احساس نہیں بلکہ گہری اور بے لوث محبت کا احساس جاگا۔ اصلان کی سانسیں ابھی بھی بھاری تھیں اور بخار کی شدت اسے نیم خنودگی میں رکھے ہوئے تھی۔ اس نے ہسیانی کیفیت میں عنایا کی کلائی کو سختی سے تھام لیا۔ عنایا نے اسے چھڑانے کی کوشش کی تو وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا، مت جا مجھے تنہا چھوڑ۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے لہجے میں ایک التجا تھی جو عنایا کے دل کو چیر گئی۔ اس نے کچھ دیر بعد اپنی آنکھیں کھولی جن میں بخار کی سرخی اور ایک عجیب سی کسک تھی۔ اس نے عنایا کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے پتھر کا لبادہ اوڑھا تھا، مگر تم میرے لیے وہ بارش ہو جو اس پتھر کو پگھلا رہی ہے۔ عنایا اب واپس مت پلٹنا، میری وفا کا یقین کرنا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے اصلان کے ہاتھ پہ گرے۔ یہ الفاظ ایک معاہدے کی قید سے آزاد ہو کے دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے۔ اگلے ہی دن سوشل میڈیا اور اصلان کے بزنس گروپوں میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ شہریار کی سازش رنگ لائی۔ اس نے عنایا کی ایک ایسی تصویر ایڈٹ کی تھی جس میں وہ کسی اور کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک جعلی چیٹ کا اسکرین شاٹ بھی وائرل تھا جس میں عنایا کو اصلان کے خلاف سازش کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ سب اتنی مہارت سے کیا گیا کہ کسی کے لیے بھی شک کی گنجائش نہ تھی۔ اصلان کے فون پہ جیسے پیغامات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ جب اصلان نے اپنے لیپ ٹاپ پہ وہ تصاویر اور چیٹ دیکھی تو اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری اور ویرانی اتر آئی۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے عنایا پہ بھروسہ کر رہا تھا اب اس کے سامنے ایک دھوکے باز کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ عنایا جو ناشتہ لے کے کمرے میں داخل ہوئی، اصلان کی آنکھوں میں موجود اس طوفان کو دیکھ کے ٹھٹک کے رہ گئی۔ اصلان نے میز پہ پڑا ہوا وہ ٹیبلٹ اٹھایا اور اس کی طرف اچھالا۔ اس کی آواز میں وہی پرانا کرب اور نفرت تھی۔ یہ کیا ہے عنایا؟ کیا میری محبت اور میرے گھر کے سکون کا یہی صلہ ہے؟ عنایا نے اسکرین پہ نظر ڈالی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اصلان کی آنکھوں میں جو نرمی کچھ لمحے قبل تک عنایا کے لیے تھی وہ اب مکمل طور پہ برف بن چکی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ پہ موجود اس تصویر اور چیٹ کو ایک بار پھر دیکھا، جیسے وہ اس سچائی کی دلیل سمجھ بیٹھا ہو جو وہ اس کے اندر موجود وہ پرانا زخم جس نے اسے کبھی کسی پہ یقین نہ کرنے کی عادت ڈالی تھی دوبارہ تازہ ہو گیا ہو۔ اس کے لیے صرف یہ ایک دھوکہ نہیں بلکہ ایک ایسی سرپ تھی جس نے اس کی انا کو زخمی کر دیا تھا۔ عنایا کی معصومیت اور اس کی دیانتداری شک کے اس زہریلے دھوئیں میں اچھل ہو گئی۔ اصلان اب اسے ایک جیون ساتھی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ایسی سازشی کے طور پہ دیکھ رہا تھا جس نے اس کے جذبات کا سودا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک کا وہ زہر تھا جو اسے اندھا کر رہا تھا، اور وہ یہ بھول گیا کہ کل رات ہی اس نے اسی عورت سے وفا کا اقرار کیا تھا۔ اصلان اپنی جگہ سے بجلی کی تیزی سے اٹھا اور عنایا کے قریب آ کے اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں درد تھا لیکن اس کی آواز میں اسے زیادہ کرب اور غصہ تھا۔ میں تمہیں اپنا سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا عنایا۔ تم بھی انہی لوگوں جیسی ہو جو صرف مطلب کے لیے قریب آتے ہیں۔ عنایا نے لرزتی آواز میں جواب دینا چاہا، اصلان خدا کے لیے یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر اصلان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے کمرے میں موجود چیزوں کو غصے میں ادھر ادھر پھینکنا۔ اس کا ہر لفظ عنایا کے دل پہ کسی خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ عنایا جس نے رات بھر اس کے بخار میں جلتے سر کو بالا تھا اب اس کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ اس کی خودداری کا ہر ذرہ اصلان کے الزامات سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ عنایا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں۔
وہ بس ساکت کھڑی اس شخص کو دیکھتی رہی جس نے ایک لمحے میں اس کے پورے وجود کو چھٹلا دیا تھا۔ اصلان کے غصے کے طوفان کے سامنے عنایا بالکل ساکت کھڑی رہی۔ اس نے کوئی چیخ نہیں ماری، کوئی دلیل نہیں دی، نہ ہی اپنی صفائی میں کوئی لمبی چوڑی بات کی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک گہرا خاموش اور کربناک سناٹا تھا جس نے دو موتیوں کی طرح شفاف آنسو لڑک کے اس کے رخساروں پہ آ گرے۔ وہ آنسو کسی احتجاج کا نام نہیں تھے، بلکہ اس ٹوٹے ہوئے اعتماد کی آخری ہچکی تھے جو اصلان نے اسے دے دیا تھا۔ اصلان جو اس وقت شک کی اینک لگائے اپنی انا کے حصار میں بند تھا، اس نے عنایا کے ان خاموش آنسوؤں کو ڈرامہ یا مکاری سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے ایک بھاری ویرانی چھوڑ گیا۔ لیکن جب رات کا سناٹا چھایا، اصلان اپنے اسٹڈی روم میں تنہا بیٹھا تھا تو اسے وہ خاموش مسلسل ستانے لگی۔ اسے وہ بے آواز آنسو یاد آنے لگے جو عنایا کی آنکھوں سے گرے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ آنسو اس کے دل پہ نہیں بلکہ اس کی روح پہ داغ چھوڑ گئے ہیں۔ جب بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرتا تو اسے عنایا کی وہ ساکت اور ساکن نظریں دکھائی دیتی جو اسے یہ بتا رہی تھی کہ اس نے اس دن صرف ایک عورت کا دل نہیں توڑا بلکہ اس کی محبت کو بھی قتل کر دیا جو ابھی ابھی جنم لے رہی تھی۔ اصلان کو تب یہ احساس ہوا کہ چیخ و پکار سے زیادہ تکلیف دہ خاموش ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ گھر کے بڑے دروازے سے نکلتے ہوئے عنایا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بلکہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک پتھراؤ سا تھا جس نے اس کے دل کو بے حس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی الماری کے کونے میں جہاں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھپاتی تھی وہ انگوٹھی رکھ دی جو اصلان نے شادی کے دن اسے پہنائی تھی۔ انگوٹھے کے نگینے میں چھوٹی سی دراڑ آ چکی تھی، بالکل اس کے رشتے کی طرح۔ اس نے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے استقبال کیا۔ اصلان کے بنگلے کی عیاشی اب اسے قید خانے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے اپنی ساری خوشیاں اور خواب اسی کمرے کی تاریکی میں دفن کر دیے۔ اصلان جب واپس گھر لوٹا تو اسے کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی۔ گھر کی وہ آرائش اب نہیں تھی جو اسے کبھی فخر محسوس کرواتی تھی، اب بے معنی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر اسے عنایا کی وہ ٹوٹی ہوئی انگوٹھی ملی۔ اسے دیکھ کے اصلان کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ جہاں بھی جاتا اسے عنایا کی پرچھائی محسوس ہوتی۔ کچن میں چائے کا کپ رکھتے ہوئے، اسٹڈی روم کی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے یا کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کے اسے محسوس ہوتا عنایا ابھی پیچھے سے آ کے اسے بلائے گی۔ گھر کا ہر کونا اب اسے اس کی تنہائی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ جو اپنی انا کے حصار میں خوش تھا، اب اس کے لیے یہ محل ایک قبرستان کی طرح تھا جہاں اسے ہر پل عنایا کی یادیں مار رہی تھی۔ اصلان نے انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا جیسے وہ اس انگوٹھی کے ذریعے عنایا کو واپس بلا سکے گا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک شام جب اصلان اپنے آفس میں گمشدہ فائلیں ڈھونڈ رہا تھا، اسے شہریار کے پرسنل اسسٹنٹ کی ایک ڈائری ہاتھ لگی جو کسی طرح وہاں رہ گئی تھی۔ اس میں وہ تمام ثبوت موجود تھے، وہ جعلی چارٹس بنانے کا طریقہ، ایڈٹ کی گئی تصاویر کے اصل نسخے، شہریار کی وہ تحریر جن میں وہ اصلان کو برباد کرنے کا منصوبہ لکھ چکا تھا۔ یہ پڑھ کے اصلان کی ہاتھ سن ہو گئے، اس کا جسم لرزنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک آئینہ دیکھا جس میں اسے ایک بے وقوف اور ظالم انسان نظر آ رہا تھا۔ اس نے میز پہ رکھے گلدان کو پوری طاقت سے دیوار پہ دے مارا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ باہر موجود سٹاف بھی کانپ اٹھا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے دیوار پہ سر ٹکرا دیا۔ اس کے اندر کی پشیمانی اتنی گہری تھی کہ اسے سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ وہ نفرت جو عنایا کے لیے محسوس کرتا تھا اب 100 گنا زیادہ شدت اپنے آپ پہ پلٹ آئی تھی۔ اگلے لمحے اصلان ایک دیوانے کی طرح بنگلے سے باہر نکلا۔ وہ گاڑی خود چلا رہا تھا، اس کی نظر سڑک پہ نہیں بلکہ صرف عنایا کے چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے اپنے تمام وسائل لگا دیے۔ وہ شہر شہر گلی گلی بھٹکتا رہا، کبھی کسی ریلوے اسٹیشن پہ اتر کے مسافروں میں اسے تلاش کرتا، کبھی کسی بس کے اڈے پہ اسے پکارتا۔ اس کا لباس بکھرا ہوا، آنکھیں سرخی مرد، چہرہ پشیمانی کی لکیروں سے بھر چکا تھا۔ وہ ہر جگہ جاتا جہاں عنایا جانے کا سوچ سکتی تھی، ہر شخص سے پوچھتا جو اسے شاید دور سے دیکھ سکا، عنایا مجھے معاف کر دو۔ یہ جملہ اس کے ہونٹوں پہ ایک منتر کی طرح جاری تھا، مگر عنایا کہیں نہیں تھی۔ اب ایک ایسا مسافر بن چکا تھا جس کی منزل کھو چکی تھی۔
اور وہ اپنی ہی بنائی ہوئی آگ میں چل رہا تھا۔ شہریار چکا چوندھ اسلان کے محل نما بنگلے سے دور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بس یہی سب کچھ تو چاہتا تھا۔ چھوٹی سی کچی بستی میں مقیم تھی، جہاں صبح کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ اور شام کا اختتام والد کے ساتھ چائے پینے میں ہوتا۔ یہ زندگی سادہ تھی، مگر اس میں سکون کی ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ عنایا نے خود کو کتابوں اور بچوں کی تعلیم میں مصروف کر لیا تھا تاکہ اس کے خیالات کو کوئی راہ مل سکے۔ تاہم جب بھی وہ رات کو تنہائی میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتی تو اسے اسلان کی وہ گہری آنکھیں یاد آ جاتی۔ اس کے دل کا وہ حصہ جو اسلان کے لیے دھڑکتا تھا آج بھی کسی لاوارث زخم کی طرح دکھتا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ فاصلے تو مٹائے جا سکتے ہیں، لیکن جو کرب اور بے اعتمادی اس نے اسلان کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ اس کے وجود کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ ایک دوپہر بستی کے اس چھوٹے سے اسکول کے باہر ایک مہنگی گاڑی آ کے رکی، جس نے وہاں کے سکون کو تہو بالا کر دیا۔ اسلان جو کئی دنوں کی تھکن اور بے خوابی کے بعد مکمل ٹوٹ چکا تھا، گاڑی سے اترا۔ اس کی نظریں سیدھے اس کمرے میں جم گئیں جہاں سے بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچا۔ اندر کے منظر نے اس کے دل کی دھڑکنیں ساکت کر دیں۔ عنایا ایک لکڑی کی کرسی پہ بیٹھی بچوں کو بڑے پیار سے سبق پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ وہی سکون تھا جو اسے اسلان کے ساتھ کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اسلان کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ایسے کھڑا تھا جیسے کسی مقدس جگہ پہ داخل ہونے سے پہلے لرز رہا ہو۔ عنایا نے اچانک سر اٹھایا۔ اس کی نظریں براہ راست دروازے پہ کھڑے اس شخص سے جا ملی جس نے کبھی اس کی دنیا اجاڑی تھی۔ اب وہی دنیا پانے کے لیے بھیک مانگنے آیا تھا۔ اسلان کے قدم وہیں جم گئے جیسے زمین نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک کے رہ گئے۔ اس نے عنایا کو دیکھا جب ایک الگ ہی وقار اور سکون کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی۔ جب عنایا کی نظریں اسلان پہ پڑیں تو اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ تڑپ، نہ ہی کوئی شکایت۔ وہاں صرف ایک گہری سردی تھی جو اسلان کے وجود کے ہر جذباتی ریشے کو منجمد کر رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی اور خالی نظریں اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ اب اس کے لیے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں۔ عنایا نے ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں جھپکائی، بس اس کی طرف دیکھ کر نظریں پھیر لیں جیسے کوئی غیر اہم شے دیکھ لی ہو۔ اسلان کو محسوس ہوا کہ سردی کی تپش اسے اندر ہی اندر راکھ کر رہی ہے۔ یہ خاموش لا تلگی اس کے تمام الزامات اور شک سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ شام ڈھلتے ہی موسم نے کروٹ بدلی، بادل گرجنے لگے۔ عنایا کے گھر کے باہر گیٹ کے پاس کھڑا اسلان بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، گھنٹے بیت گئے، مگر وہ وہیں پتھر کی مورتی کی طرح کھڑا رہا۔ سردی کی شدت اس کے کپڑوں کو چھلنی کر رہی تھی، لیکن اس کے دل کا کرب اسے کسی بھی چیز کا احساس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ گیٹ کی طرف دیکھتا جیسے عنایا کے باہر آنے کی امید ہو۔ بارش کا پانی اس کے بالوں سے ٹپک کے اس کے چہرے پہ گر رہا تھا، مگر اسے صاف کرنے کی بھی زحمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی نظریں کھڑکی پہ جمی ہوئی تھی جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑا اپنی تسلیل اور اپنی پشیمانی کو اس بارش میں دھونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا جو دیوار عنایا نے اپنے گرد کھڑی کی ہے وہ شاید اس بارش میں بھی نہیں پگھلے گی۔ رات گہری ہوتی گئی، اسلان کی تنہائی اس طوفان میں اور بھی نمایاں ہوتی گئی۔ عنایا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو بجلی کی کون میں اسلان بھیگا ہوا وجود اسے ایک مجسمہ اذیت لگا۔ اس کا دل جو اسلان کی بے وفائی کے داغ تلے دبا تھا اس منظر کو دیکھ کے لرز اٹھا۔ اس کے اندر کی ہمدردی نے دستک دی، لیکن اس کی خودداری، وہ خودداری جو اسے اپنی عزت نفس کی حفاظت سکھاتی تھی، آڑے آ گئی۔ اس نے سوچا کہ کیا معافی اتنی سستی ہے کہ ایک رات کی بارش میں دھل جائے گی۔ وہ اٹھی، ایک پرانی چادر اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن باہر نہیں نکلی۔ دہلیز پہ کھڑے ہو کے اس نے ٹھنڈی اور دو ٹوک آواز میں کہا، یہ بارش آپ کو بیمار کر سکتی ہے اسلان صاحب، لیکن آپ کے ضمیر کا بوجھ نہیں دھو سکتی۔ آپ کی یہاں موجودگی میری زندگی میں پھر سے طوفان لانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں سختی تھی لیکن آنکھوں میں ایک ایسی نمی تھی جس نے اس کی خودداری کے پردے کو ہلکا سا کمزور کر دیا تھا۔ عنایا کے الفاظ سن کے اسلان جو اب تک کھڑا تھا
آہستہ آہستہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک ایسا شخص جو شہر کی بڑی بڑی تجارتی سلطنتوں کا مالک تھا، جو غرور کا دوسرا نام سمجھا جاتا تھا، آج مٹی پہ بیٹھا اپنی انا کو روند رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عنایا کی طرف پھیلائے۔ اس کی آنکھیں التجا سے لبریز تھیں۔ عنایا، جو کچھ بھی کیا میری بیماری تھی، شک کی وہ بیماری جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں، اپنی روح کو قتل کیا۔ آج میرا غرور میرے پیروں میں پڑا ہے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو مجھے سزا دے دو، لیکن مجھے یوں بے نام کر کے نہ چھوڑو۔ ایک بادشاہ اپنی سلطنت کھو کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، مگر میں تمہیں کھو کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کسی ڈرامے کا منظر نہیں، یہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کا آخری اعتراف تھا۔ عنایا نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ اذلان جس نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، آج اس کی دہلیز پہ اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عنایا نے اذلان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آواز میں اب گرج نہیں بلکہ ایک ایسی گہرائی تھی جو اذلان کے وجود میں اتر گئی۔ اذلان، آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی سیکھا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، آپ ہر چیز کو خرید سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ رشتے مارکیٹ کی کوئی اشیاء نہیں۔ آپ نے مجھے اپنے پیسوں کی غرور اور اپنے عہدے کے رعب سے خریدنے کی کوشش کی۔ آپ یہ سمجھنے میں ناکام رہے، دولت میں محلات تو بن سکتے ہیں، لیکن کسی کا دل نہیں خریدا جا سکتا۔ دل تو صرف محبت، بھروسے اور احترام سے جیتے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ان تینوں کا سودا کر دیا۔ اس کی بات اذلان کے سینے میں تیر کی طرح لگی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اذلان نے اپنی جیب سے وہ پرانا کاغذ، وہ نکاح نامہ معاہدہ جس نے عنایا کو اس گھر میں ایک قیدی بنا کے رکھا تھا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو اپنے سامنے لہرایا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی آگ تھی، لیکن اس بار اس میں ایک فیصلہ بھی تھا۔ تم درست کہتی ہو عنایا، میں اس کاغذ کو اپنی طاقت سمجھا، مگر اس نے مجھے تمہاری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔ اذلان نے اپنی پوری طاقت لگا کے اس کاغذ کو بیچ میں پھاڑ دیا، پھر اسے بار بار ٹکڑے کر کے بارش کے پانی میں بہا دیا۔ یہ صرف ایک کاغذ نہیں، یہ میری انا کی دیوار تھی جس نے ہمیں الگ کر رکھا تھا۔ آج میں اس رشتے کو اس قید سے آزاد کرتا ہوں جو میں نے خود تخلیق کی تھی۔ اب میں تمہیں خریدنے نہیں بلکہ تمہیں جیتنے کے نئے سفر پہ آیا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی تمہاری دہلیز پہ کیوں نہ گزارنی پڑے۔ عنایا نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ اس کے دل کی کسی پوشیدہ کونے میں ایک امید کی شمع دوبارہ روشن ہو گئی۔ بارش تھم چکی تھی مگر فضا میں اب بھی نمی تھی۔ عنایا نے آہستہ سے دروازے کی چوکھٹ کو تھاما اور اذلان کی طرف دیکھا، جو ابھی گھٹنوں کے بل اپنے پچھتاوے کی کیفیت میں موجود تھا۔ اس نے جھک کے اذلان کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اذلان اٹھا تو اس کی نظریں نیچے تھیں۔ عنایا نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا اذلان، کیونکہ میں خود کو تمہاری اس نفرت کی آگ میں مزید نہیں جلانا چاہتی۔ اذلان نے حیرت سے سر اٹھایا تو عنایا کے چہرے پہ ایک ادھورا سا مسکراہٹ تھی۔ تم نے جو کاغذ پھاڑا، اس نے مجھے قید سے تو آزاد کر دیا، لیکن اذلان، میرا دل تم نے تب جیتا جب تم بارش میں میرے لیے کھڑے رہے۔ عنایا نے پہلی بار اپنی جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنایا۔ میں نے تمہیں تب بھی چاہا تھا جب تم مجھ پہ رشک کر رہے تھے، کیونکہ میری محبت کسی معاہدے کی محتاج نہیں تھی۔ کچھ ماہ بعد ایک پرسکون صبح کا منظر تھا۔ اذلان بنگلے کی فضا میں پہلے جیسی سردی اور بے روح نہیں تھی، ہر طرف ایک نئی زندگی کی مہک تھی۔ گھر ایک محل میں اب بدل چکا تھا۔ اس گھر میں اذلان، جو کبھی صرف اپنے کاروبار اور اپنی انا کی دنیا میں قید تھا، اب عنایا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنی مسرت ڈھونڈتا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا تھا کہ اب ان کے تعلق میں کوئی ڈیل، کوئی کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا رشتہ ہوگا جس کی بنیاد صرف اور صرف بلوث محبت پہ رکھی گئی ہے۔ اذلان نے اپنے کاروبار کی بھاگ دوڑ میں بھی عنایا کو اپنا شریک حیات اور مشیر بنایا تھا، مگر اس بار یہ ملکیت کا اظہار نہیں بلکہ برابری کا احترام تھا۔ دونوں نے اب ایک ایسی نئی زندگی کی شروعات کی آغاز کیا تھا جہاں اب کوئی شک کی دیوار نہیں تھی، کوئی ماضی کا بوجھ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور مکمل محبت اور ایک دائمی کا سفر تھا۔ یہ ناول کا اختتام تھا۔ آپ کو ناول کیسا لگا؟
کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید ایسے خوبصورت ناول کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔